ماشاء اللہ سے جو وسیع ایکسپیرینس ہے, جو نالج ہے, تو اس کے پیچھے ایک ہسٹری ہے, ایک بیک گراؤنڈ ہے. تو میں بڑا کیوریس ہوں یہ چیزیں جاننے کے لیے کہ آپ کی جو ہسٹری ہے, آپ کا براٹ اپ, آپ کا ارلی ایجوکیشن, دین کالج, یونیورسٹی, اس کے بارے میں بتائیں. تو آپ نے اچھا سوال کیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں اٹ نیڈز آورز اینڈ آورز ٹو ٹیل, بٹ وقت کی آج کل بہت زیادہ برکت ختم ہو گئی ہے. میں کوشش کروں گا کہ میں اپنے بارے میں بتاؤں, اتنا بتاؤں کہ کم سے کم میرے بتانے سے, میرے لائف سے, میری ارلی چائلڈہڈ سے اگین سبق مل جائے. تو دیٹ ول بی مائی میرا بیسک الٹیمیٹ موٹیو یہی ہوگا. جی 1976 میں پیدا ہوا ہوں کوئٹہ میں, ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں. اور اس جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر جس طرح ہوتا تھا, دادا ہیں, تائے ہیں, چچا ہے, پھپھو ہیں, سب ایک گھر کے اندر رہ رہے ہیں. اور آبویسلی آج کل تو آبادی کنٹرول معاملات چلتے ہیں. اس زمانے میں ہم خود 8 بہن بھائی تھے, اور سبلنگ آرڈرز میں میرا نمبر جو ہے دیٹ از 4th. جی, تو تقریباً مڈل میں ہوں میں, یعنی کچھ بھائی بہن اوپر, کچھ بھائی بہن نیچے. اس کے بعد جو میری بلانگنگس ہے دیٹ از فرام جوب. دس از سم ویئر 350 کلومیٹر سم ہاؤ اوے فرام کوئٹہ. تو کوئٹہ از بلوچستان کا جو ہے صوبائی دارالحکومت ہے. تو وہاں پہ جب میں اسکول میں ایج میری آئی تو مجھے ایک گورنمنٹ کے اسکول میں والد صاحب نے داخل کر دیا. ان اسپائٹ آف بینگ ویل آف, مائی فادر واز لٹل کفایت شعر جسے کہتے ہیں, کیلکولیشن سے پیسہ خرچ کرنا. تو مائی فادر کوڈ ہیو افورڈیڈ, ہی کوڈ ہیو ایڈمیٹڈ می اینی ویئر, بٹ جو انہوں نے مجھے داخل کیا وہ ایک اردو میڈیم اسکول تھا, اور اس میں ٹاٹ پہ بیٹھ کے پڑھتا تھا. کلاس 3 تک اور 4 تک غالباً میں نے وہاں پہ پڑھا. اور گھر کے اندر جو شام کو قاری صاحب اور ٹیوٹر آتے ہیں, تو میں اسکول سے بڑا تنگ تھا, مجھے پسند نہیں آتا تھا, خاص کر میتھس کا سبجیکٹ جو ہے مجھے اچھا نہیں لگتا تھا. تو اب ایج کے حساب سے تو میں ڈائگنوز نہیں کر پا رہا تھا کہ مجھے کون سی چیز سے کراہت ہو رہی ہے, یعنی اسکول جانے میں کس چیز سے کتراتا ہوں. لیکن آج میں ڈائگنوز کر پا رہا ہوں کہ وہ میتھس تھا جو میرے دماغ پہ ایک عجب, مطلب بہت زیادہ. تو میں اسکول سے جان کوشش کر رہا تھا ادھر ادھر کرنے کی. تو میں نے والد صاحب سے ایک دن کہا, دل میں نے کہا کہ یہ قاری صاحب جو آتے ہیں نا, یہ بڑے اچھے ہیں, آ کر قرآن کا سبق دے کر چلے جاتے ہیں. میرا خیال ہے اس کا اگر کوئی اسکول ہے تو میں والد کو کہہ دوں کہ مجھے وہاں داخل کر دیں. تو میں نے والد صاحب کو مشورہ دیا کہ یہ قرآن وغیرہ کے پڑھنے کے لیے کوئی اسکول ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی مدرسہ ہوتا ہے اس کے لیے. تو مجھے وہاں پہ ریلیجس جو مدرسہ تھا وہاں پہ انہوں نے داخل کر دیا, کیونکہ والد صاحب واز انیبل ٹو ڈینائی کہ یار اگر بچہ اگر ریلیجسلی کہیں جانا چاہ رہا ہے تو اس کو میں کیسے ڈینائی کروں اسکول سے. میرا تو موٹیو یہ تھا کہ میتھ سے جان چھوٹ جائے گی. تو میں مدرسے میں آ گیا. اب مدرسے کا اپنا ایک پیٹرن ہوتا ہے, سلیبس ہوتا ہے. تو مدرسے میں نے ناظرہ جسے کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی تجوید جو ہے اس طرح سے پڑھنا ہے اس کو, تو ناظرہ بھی میں نے پڑھا, تجوید بھی پڑھی, اور قاری کا سرٹیفکیٹ بھی میں نے لیا. اس کے بعد میں نے 2-2.5 سال وہاں گزارے, اور حفظ کے شعبے میں آ گیا. 3 کلاس میں چلا گیا تھا مدرسے, یعنی 3 پاس کر کے میں چلا گیا تھا مدرسے میں. اب میں مدرسے میں 6 منتھس میں نے ناظرہ پڑھا, قرآن کریم ختم کیا. اس کے بعد تجوید میں آ گیا. تجوید مینز زبر, زیر, شد, مد, قلقلہ, ساکن, معکوف. عربی گرامر نہیں, پروننسیشن. کیا آپ نے عین کو کیسے کہنا ہے, قاف کو کیسے کہنا ہے, کاف کو کیسے کہنا ہے. تو بینگ اے قاری, یعنی وہ بڑی کاف اور چھوٹی کاف, یہ تجوید کی. اس کے بعد میں نے 7 پاراز حفظ کیا, لرنٹ اٹ بائی ہارٹ. وہاں پہ جب میں نے دیکھا سسٹم, وہاں پہ بھی بڑا عجب سسٹم نکل آیا. یعنی ایتھکس نہیں تھے وہاں پہ بھی کوئی نارمز نہیں تھے.
یعنی بچوں کو چین کر کے، جو بچے بھاگ جاتے تھے مدرسے سے تو ان کو چین کر کے پھر مدرسے میں رکھا جاتا تھا. تو اس نے ایک عجب فیئر کریٹ کیا کہ یار یہ کس طرح سے، کوئی 302 کا مجرم تو نہیں ہے. لیکن اور کچی دال کھلائی جاتی تھی، آدھی پکی روٹی آدھی کچی، یہ کھاتے تھے. تو اور صبح فجر کے ٹائم میں جاتا تھا، عصر کی نماز پڑھ کے میں آتا تھا. آئی واز ناٹ ہاسٹلائٹ، آئی واز اے ڈے اسکالر. تو کچھ لڑکے تو وہاں پہ رہتے بھی تھے. تو پشنگ، بلنگ اور مطلب بہت زیادہ پنشمنٹ فزیکل، یہ بہت ہی مطلب اینیمل لائک تھی. میں یہ کہوں گا بالکل انسان کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا. تو 2-2.5 سال وہاں پہ گزارنے کے بعد میں نے والد صاحب سے کہا کہ مجھے وارہ نہیں کھایا، میں نے واپس اسکول آنا ہے. اب قرآن کریم کا ایک اعجاز جو مجھے سمجھ آیا، یہ میں بڑی اعلان کہوں گا کہ جب میں نے قرآن کریم کو حفظ کرنا شروع کیا، اٹ ہیز اوپن ڈفرنٹ سیلز آف مائی برین. کہ میں جب اسکول آیا تو مجھے ہر چیز سکین ہونے لگی. یعنی قرآن کریم اتنا معجزے کا کتاب ہے کہ میں جب اسکول آیا تو میں جب پڑھتا تھا میرے پیجز سکین ہوتے تھے پیچھے بغیر میرے ارادے کے، اور میں فرسٹ آ رہا تھا. 4th میں، 5th میں نے اسکالرشپ لی، 6th میں، 7th میں، 8th میں، 9th کیا، 10th کیا. اس کے بعد کالج میں آیا. تو کالج میں جب میں آیا، دیٹ واز آلسو نون کالج آف کوئٹہ، FG ڈگری کالج کوئٹہ کینٹ. تو وہاں پہ ڈیفینیٹلی کچھ پڑھے لکھے جو ہمارے بیوروکریٹس ہیں یا ملٹری مین ہیں، ان کے بچے پڑھتے تھے، اینڈ دے یوز ٹو اسپیک ان سلینگز. مجھے انگریزی کا ایک جملہ کہنا نہیں آتا تھا. لیٹس سے اگر میں آپ کو کہوں فیچ می دس واٹر باٹل، اب یہ مجھے نہیں کہنا آتا تھا. میری انگریزی مطلب میں نے پڑھی نہیں تھی. اچھا، آپ کا جو اسکولنگ تھی وہ ایک گورنمنٹ اردو میڈیم تھا، اور گورنمنٹ تھا اور وہ اردو میڈیم تھا. 6th میں ہماری ABC اسٹارٹ ہوئی، کلاس 6th میں ABC اسٹارٹ ہوئی. تو مشکل سے ہم نے جو ہے وہ میٹرک جب کیا تو FA میں جب میں آیا فرسٹ ایئر میں، تو وہاں لڑکے لڑکیاں آپس میں بات کرتے تھے اور وہ سلینگز میں بات کرتے تھے، اور وہ اس طرح سے کبھی کبھی کوٹس میں، پرووربس میں بات کرتے تھے. تو میں بڑا پریشان ہوتا تھا یہ کیا ہے. تو پھر مجھے کسی نے کہا، اس زمانے میں بڑا یہ امریکن کلچر کے سینٹرز کھلے ہوئے تھے ارلی 90s مڈ 90s میں. تو مجھے کسی نے مشورہ دیا کہ آپ بھی اس میں داخلہ لیں اور آپ انگریزی سیکھیں. اچھا، اب جینڈر کی ایک بات ہوتی ہے کہ جب آپ کا اپوزٹ جینڈر ہوتا ہے، اس میں لا محالہ اگر کوئی خاتون ہو، لڑکی ہو، یا مرد ہو، لڑکا ہو، تو آپ اینی ویز امپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک خاص پیریڈ آف ایج میں. تو وہ مجھے ایک بڑا ایک امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا. ایک دفعہ مجھ سے الٹی سیدھی میں نے انگریزی بولی اور میرا بڑا مذاق اڑایا گیا، which hit me and that was a blessing in disguise. میں یہ سمجھا. آپ نے فیمیل ٹیچر کو اس طریقے سے بولا تھا؟ فیمیل ٹیچر کو نہیں، فیمیل ہماری کلاس فیلو تھی، تو اس کے ساتھ میں نے کوئی کانورسیشن کی، مگر دیٹ کانورسیشن واز آل ٹوگیدر رانگ. سینٹینس اسٹرکچر اور فارمیشن وہ نہیں تھی. تو دے اسٹارٹیڈ لافنگ اینڈ دے میڈ فن آف می. وہ فن جو ہے دیٹ واز بلیسنگ ان ڈسگائز فار می. کیسے؟ میں گیا سینٹر میں داخلہ لے لیا. اب میری ضد بن گئی کہ میں نے انگریزی جو ہے وہ سیکھنی ہے. تو میں نے 2.5 سال کے مطلب آنے جانے کے بعد تھوڑا نو ہاؤ ہو گئی کہ یار فلوئنسی کیسے آتی ہے اور کس طرح سے. اور اس میں ایک فیچر میں بتاتا چلوں کہ اللہ پاک کی ایک مہربانی تھی کہ میں نے جب بھی یہ 2.5 سال پڑھا تو ہمارے ہر سیمسٹر میں ایک ڈسکورس ہوتا تھا، ڈیبیٹ ہوتی تھی، تقریری مقابلہ. اینڈ الحمدللہ ہمارے 6 لیولز، پھر ایڈوانس لیولز، پھر فلوئنسی پلس لیولز، 2.5 سال 3 سال کے کورسز تھے. نو بڈی کوڈ بیٹ می. مجھے کسی نے بیٹ نہیں کیا. ایف اے تو میں کر چکا تھا. ایف اے کے بعد میں نے یہ شام کے کورس تھے نا، تو صبح میں BA کر رہا تھا اور شام میں یہ لینگویج سینٹر جاتا تھا. تو میں نے 2.5 سال ہر سیمسٹر میں بیٹ کیا اسپیچ کو، تقریر کو، پورے صوبے میں. کوئٹہ سٹی میں کوئی مجھے الحمدللہ اسپیچ میں نہیں ہرا سکا. آئی واز آلویز وکٹری اسٹینڈ پہ میں فرسٹ پہ ہوتا تھا.
اور ایک نام بن چکا تھا میرا کہ یار یہ بندہ جب آتا ہے اسپیچ میں تو یہ کرتا ہے. مزے کی بات کیا ہے اس میں کہ مجھے ابھی تک میرا وہ روٹ لرننگ تھی, مجھے رٹا کروائی جاتی تھی اسپیچ. اب آپ خود سوچیں کہ ایک شخص کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, پٹ فالز, وائس کے اونچ نیچ. میں ایجوکیٹڈ نہیں تھا اس معاملے میں, مجھے کمپریہنشن ہی نہیں تھی کہ یہ کیا کہہ رہا ہوں میں, لیکن مجھے بتایا جاتا تھا کہ یہاں پہ رکنا ہے, یہاں پہ فل اسٹاپ ہے, یہاں پہ حیرانگی کا اظہار کرنا ہے, یہاں پہ سوالیہ نشان بنانا ہے چہرے پہ, تب جا کے آپ جو ہے وہ کامیاب ہوں گے. پھر میں نے ان بٹوین ایک لینگویج سینٹر جوائن کیا ایز اے ٹیچر. ہاں, کسی نے مجھے مشورہ دیا اف یو ریئلی وانٹ ٹو گرپ آن دس لینگویج یو ہیو ٹو جوائن ایز اے ٹیچر. اب میں نے کہا یار مجھے آتی تو ہے نہیں انگریزی, تو میں ٹیچر کیسے بنوں گا. لیکن پھر مجھے اپنے اسپیچز یاد آتے تھے, میں نے کہا یار کھیل ہی کھیلتے رہتے تھے ہمارے ٹیچرز بھی, ہینگ مین کھیل لو, فلاں کھیل لو, فلاں, تو یہ میں بھی کر لوں گا. تو خیر مجھے جاب مل گئی. جاب ملی تو میں گیا, بگنر لیول کو میں پڑھاتا تھا. یہ میں نے کئی فورمز پہ یہ بات کی ہے, اور میرے لیے یہ لائف لرننگ لیسن تھا جو کہ میں شیئر کرنا چاہوں گا. اور ایک وہ کہ جو مجھے بات لگی جب جوک میرا ہوا, دیٹ واز دا فرسٹ تھنگ. اس سے پہلے مدرسے کا ڈائیورس 360 ڈگری ماحول, اس کے بعد ٹاٹ کے اسکول پہ پڑھنے کا ماحول, پھر ایف جی کالج میں تھوڑا سا ماڈرنائزڈ اور اچھا ماحول, اس کے بعد لینگویج سینٹرز میں مزید فری ماحول. اب میں ٹیچر ہو کے آیا ہوں. تو جب ٹیچر کے طور پہ میں نے جوائن کیا, آپ بلیو نہیں کریں گے کہ 4 یا 5 دن غالباً 4 to 5 days آئی گیس, میں بڑا کامیاب گیا اور دل میں بڑا خوش ہوں, اتنا کانفیڈنٹ ہوں کہ یار میں تو, میرے جیسا تو ٹیچر ہی نہیں ہے, سارے بچیاں مجھ سے خوش ہیں. اچھا اس وقت ہوتا ڈیلیما یہ تھا, عموماً تو ہم کہتے ہیں نا ٹیچر ایج میں زیادہ ہوگا, عموماً تو یہ ہوتا ہے. لینگویج سینٹر میں چونکہ بیریئر نہیں ہوتا, اف یو نو انگلش, آپ کی ایج 20 ہے تو آپ 20 ایئرس کے بچوں کو بھی پڑھا سکتے ہیں, کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ 20 ایئرس کا اسٹوڈنٹ نہیں ہو سکتا, 20 ایئرس کا بھی ہو سکتا ہے. تو میرے عموماً جو اسٹوڈنٹس تھے دے ور مائی ایج, تو چاہے میل تھے چاہے فیمیل تھے. یار عزیر آپ یقین نہیں کریں گے, اٹ واز فیبرری, منتھ آف فیبرری آئی گیس, ہاں بہت سردی تھی کوئٹہ میں. تو میں نے آج بھی مطلب اچھی طرح سے یاد ہے, ٹینس میں نے غلطی کی. ٹینسز جو ہم بناتے ہیں نا, تو میں نے ٹینس میں کیا غلطی کی, 3rd person سنگولر کے ساتھ اگر آپ نے آگزیلری لگانی ہے تو وہ ہیز ہے, یعنی ہی ہیز کمپلیٹڈ ہز ورک. اگر آپ نے اس کو انڈیفینٹ سینٹینس بنانا ہے, پریزنٹ انڈیفینٹ, تو آپ نے کہا ہے ہی کمپلیٹس ہز ورک. ٹھیک ہے. اب ای ایس میں نے نہیں لگایا, جب میں نے ہی کی بات کی تو میں نے ای ایس نہیں لگایا, یہ میری غلطی تھی. اینڈ آف دا کلاس پہ کیو اے سیشن آیا تو میں نے کہا اینی کویسچن, تو ایک لڑکی کھڑی ہوئی, انہوں نے کہا سر isn't it incorrect that you have not put es with 3rd person singular whereas we are talking about present perfect tense, present indefinite tense. اب میں کنفرم نہیں ہوں, یہ بات ذرا سمجھنے کی ہے کہ کیا واقعی ہی یہ ٹھیک کہہ رہی ہے یا میں نے غلطی کی ہے یا میں نے نہیں کی. اب یہ بڑا دیکھیں, اگر ہمیں یہ پتہ ہونا کہ میں نے غلطی کی ہے اور پھر میں ڈیفینڈ کروں تو شاید میں اچھی فوٹنگز پہ ڈیفینڈ کروں, میری وکٹ مضبوط ہو. اگر مجھے پتہ ہے کہ میں نے غلطی کی ہے اور میں کنفیس کر لوں, یہ تو اس سے بڑی اچھی بات. ٹھیک ہے. ایک یہ ہے کہ میں نے غلطی بھی کی ہے, مجھے پتہ بھی نہیں چل رہا کہ میں نے غلطی کی ہے یا نہیں, اور وہاں پہ میری ایگو کا یا میرے رسپیکٹ کا مسئلہ بھی بن رہا ہے ایز اے ٹیچر, تو یہ بڑی ڈالڈرمز والی بات ہوتی ہے.